औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ कुरैशी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से अस्तग़फिरुल्लाह के ज़िक्र की बरक़ात के बारे में मैंने ताकीद की, तलकीन की और एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें 7000 दफ़ा पढ़ने के लिए आपसे गुजारिश की गई थी, और जिन जिन लोगों ने उस अमल को शुरू किया, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, पूरे ख़ानदान वाले मिलकर अस्तग़फिरुल्लाह की जो जामियत है या जो उसकी वुसअत है उसको एक्सप्लोर करने में लग गए, तब से ज़िंदगियों में इस कदर तब्दीलियाँ आई हैं, इस कदर चैन, सुकून, इत्मीनान, नेमतें, बरसातें, रिज़्क़, फरावानियाँ, नौकरियाँ, इम्तिहानों में कामयाबियाँ, शादियाँ जिनकी नहीं हो रही थी उनके काम हो गए, जिनके जो है वो तरक्कियाँ रुकी हुई थी, अस्तग़फिरुल्लाह, सिर्फ एक वर्ड अस्तग़फिरुल्लाह जो कि 7000 टाइम्स डेली पढ़ना होता है, इसकी बरक़ात से क्या कुछ हासिल नहीं हुआ है। आज उन लोगों की कुछ आपको शेयर की जाएंगी इंफॉर्मेशंस और उनके तजुर्बात, जिन्होंने पिछले 2 से 3 माह में क्या कुछ हासिल किया अस्तग़फिरुल्लाह के ज़िक्र से, और साथ में जो आज के एपिसोड का एक लाज़िम जुज़ है या आज जो अपलोड करने की रीज़न बनी है वो रीज़न भी बताई जाएगी। बल्कि वो मैं शुरू में आपको बता देता हूँ कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैंने 7000 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा है। तो अगर कोई साहिब या साहिबा अस्तग़फिरुल्लाह खुद से नहीं पढ़ सकते या घर के दीगर कामों में मसरूफ़ होते हैं या रात को सोने से पहले अस्तग़फिरुल्लाह सुनना चाहते हैं और उस ज़िक्र को अपने अंदर पूरा एक रेजोनेट करना चाहते हैं, उसे सर्कुलेट करना चाहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसकी वुसअतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो रात को सोने से पहले ये 1 घंटे की वीडियो होगी जिसमें ओवरलैपिंग की गई है अस्तग़फिरुल्लाह की ऑडियोज़ को। इस तरीके से उस ज़िक्र को एडजस्ट किया गया है कि ये बाकायदा एक चलता फिरता, समझें कि आपका अपने साथ एक वजीफ़ा बन गया है। जब भी कोई काम नहीं होता हो, रुकावट आती हो, तो आप इस ऑडियो को सुना करेंगे, इंशाल्लाह वो काम आपके होना शुरू हो जाएंगे। सबसे बेहतर तो ये है कि अस्तग़फिरुल्लाह को जो है वो खुद पढ़ा जाए, और जो लोग अलबत्ता चाहते हैं कि वो हर वक्त ही अस्तग़फिरुल्लाह की उसमें गुम रहें, बरक़ात में गुम रहें, उसके फ़यूज़ से फ़ायदा उठाते रहें, तो उनके लिए जो ऑडियो आएगी जिसमें 7000 मरतबा ऑडियो में अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा गया है और उसकी लेयर्स की इस तरीके से साइंटिफिकली 432 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर ओवरलैपिंग की गई है कि जब भी वो आप ज़िक्र सुनेंगे, आपकी डिप्रेशंस और आपकी मायूसी, आपकी प्रॉब्लम्स ये हल होना शुरू हो जाएंगी, तहलील होना शुरू हो जाएंगी। बहरकैफ वो तो जब अपलोड होगी तो आप लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि उसको जल्द ही अपलोड किया जाए। लेकिन आज के एपिसोड में पेश खिदमत है उन लोगों के तजुर्बात, तासुरात और मुशाहिदात जिन्होंने मेरे कहने पर या खुद से अस्तग़फिरुल्लाह 7000 मरतबा पढ़ना शुरू किया। इसमें जो पहला वाक़या या तजर्बा है, ये एक पाकिस्तान में जगह है कोट अद्दू, ये एक शहर है कोट अद्दू के नाम से पाकिस्तान में। यहाँ पर एक दुखियारी माँ की जो है वो फरियाद है कि उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे हैं जिनमें से जो कि तीनों ही नौकरी के काबिल है लेकिन काम कोई भी नहीं करता, और घर पे रहकर चारपाई तोड़ने का उनका शोगल है, यानी कि सुस्ती, काहली और इस सब की वजह से। तो इन साहिबा ने, इन मोहतरमा ने, अम्मी जान ने जो है वो पढ़ना शुरू किया 7000 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह, इस नियत से कि बेटे काम पे लग जाएं। तकरीबन इनको 50 दिन हुए थे, 7000 मरतबा की तादाद बढ़ रही थी, मुसलसल पड़ी, और 50 दिन हुए थे कि इनके एक बेटे ने पहले काम करने की सोची, फिर दूसरे ने सोची, फिर तीसरे ने सोची, यानी कि 61 डेज तक इनके तीनों जो बच्चे हैं वो बरसरे रोजगार हो चुके थे, और जो सारा दिन सुस्ती काहली करते थे, घर में मोबाइल चलाते थे, वो अब बरसरे रोजगार हो चुके हैं, और बहुत ज्यादा शुक्रिया उन्होंने कहा है और साथ में दुआओं की रिक्वेस्ट की है। एक और साहिब हैं जो कि बैरून मुल्क खलीजी मुल्क में नौकरी करते हैं, और उनका कहना है कि उनके साथ ऑफिस में रकम का फ्रॉड हो गया। यानी कि किसी, वो अकाउंटेंट है किसी कंपनी में वहाँ यूएई में, खलीजी मुल्क में, तो उनके साथ रकम का फ्रॉड हो गया, और उनके जो कोई कागजात थे उसमें तकरीबन 14,000 दिरहम की रकम जो है वो गायब हो गई, हिसाब में कहीं मिल नहीं रही थी, उसका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा था। तो अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना शुरू किया उन्होंने। तो बताते हैं कि 7-8 दिन ही हुए थे पढ़ते हुए, तो उनको एक वाउचर मिला जिसमें उन साहिब की रिसीविंग लगी हुई थी जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया था। इनकी अक्लमंदी ये हुई कि उन्होंने किसी पर उनसे साइन ले लिया था, तो उनकी जान छूटी, वरना ये सारी रकम उन्हें अपनी सैलरी से कटवानी पड़ती, कंपनी के कानून। तो ये भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा मौजज़ा मेरे साथ जो है वो पेश आया है। एक और साहिब हैं जो कि जर्मनी में रहते हैं, बैरून मुल्क रहते हैं। इनका कहना है कि इनकी जो बेगम है, छोटी-छोटी बात पर नाराज़ होकर और पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाती थी, पुलिस बुला लेती थी, और चूँकि वो गोरी है, बेगम जो है उनकी गोरी हैं,
تو انہوں نے اس کے مزاج کو ٹھیک کرنے کی نیت سے اور اپنی ان کی چڑچڑاہٹ سے، ان کی جو مزاج کی تنگی ترشی ہے اس سے نجات پانے کے لیے استغفر اللہ پڑھا، اور 21ویں 22ویں دن یہ بتاتے ہیں کہ نہ صرف میری بیگم نے اپنی گزشتہ حرکات پہ معافی مانگی، بلکہ انہوں نے یقین دلایا کہ آئندہ ان کی طرف سے ان کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی بہت بڑا کھلا معجزہ ہے استغفر اللہ پڑھنے کا۔ ایک اور صاحبہ ہیں جو کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ایک شہر میں، ایک پسماندہ شہر سے تعلق رکھتی ہیں، جہاں پر خواتین کو پڑھانے کا، بچیوں کو پڑھانے کا، لڑکیوں کو پڑھانے کا آپ کو پتہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی کسی کار حادثے میں، تو اس کے بعد سے یہ بے یار و مددگار، سسرال والوں نے ان کو دھکے دے کر جو ہے وہ اپنے گھر واپس بھیج دیا۔ اب جب گھر واپس پہنچی ہیں تو وہاں پر بھابھیوں کی صورت میں ایک نئی افتاد آن پڑی تھی، 2 سے 3 بھابھیاں ان کے گھر میں، اور یہ اپنی بیوگی کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے اور سسرال کی ظلم و ستم کی وجہ سے یہ اپنے گھر واپس آ گئیں۔ تو وہاں پر ان کے بوڑھے باپ ہوتے تھے جو کہ چارپائی پہ تھے، ان کی دیکھ بھال کرنا اور سارے گھر کے جتنے بھی آڈ جابس تھیں وہ اس بچی کو کرنے پڑتے، وہ کہ اس کا اپنا گھر تھا لیکن بھائیوں نے آنکھیں پھیر لی تھیں۔ تقریباً والدین نہ ہونے کے برابر، ان کی مرضی چلتی نہیں تھی۔ اب انہوں نے استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے دن رات پڑھا، 20,000 21,000 یہ ٹچ کر لیتی تھی، اور جو یہ فگر پڑتی تھی وہ مجھے ارسال کر دیتی تھی، آج میں نے اتنا پڑھا ہے، آج میں نے اتنا پڑھا ہے۔ تو میں جب بھی مجھے موقع ملتا تھا واٹس ایپ دیکھنے کا اپنے، تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ یہ کہتی ہے مجھے کوئی ریزلٹس نہیں مل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میری ساتھ کوئی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا کسی بھی طریقے سے چھوڑنا نہیں ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتی رہی۔ تقریباً 70-72 دن گزرے تھے۔ 70-72 دن کے بعد ان کے جو بھائی وغیرہ ہیں، ان کی جو بھابھیاں وغیرہ ہیں، ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوا، اور یہاں سے ان کی تبدیلی کا آغاز ہوا۔ اب حالت یہ ہے کہ یہ آرام سے، سکون سے، عزت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہیں، بھابیاں ان کی جو ہے وہ قدر و منزلت کرتی ہیں، عزت و آبرو میں اضافہ ہوا۔ جو پہلے نا اتفاقی، ٹینشن، یہ مسائل چل رہے تھے گھر میں، اب وہ مسائل ان کے ختم ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ان کو ایسے بچے محلے کے مل گئے جن کو وہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں اور اپنا گزر سفر آسانی طریقے سے کرتی ہیں۔ ایک اور بھائی ہیں لاہور سے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا ہے کہ ان کے بڑے بھائی کے ساتھ فیکٹری میں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹرز اس بات پہ متفق تھے کہ ان کی جو ٹانگ ہے یہ کاٹنی پڑے گی، کیونکہ حادثہ کچھ اس نوعیت کا ان کا ہوا۔ تو انہوں نے، سارے گھر والوں نے 70 ہزار مرتبہ کے نصاب نکالنا شروع کیے، پڑھنا شروع کیے استغفر اللہ کے۔ ان کے بھائی 21 روز ہسپتال میں رہے، اور تمام ڈاکٹروں کا یہ کنسنسس تھا کہ اس کی یہ چاپ کرنی پڑے گی، ٹانگ کاٹنی پڑے گی۔ لیکن 22ویں 23ویں دن کچھ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر اپنی رائے تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اب اس میں ایسا کیا ہوا، میڈیکل اس کا کیا ریزنز ہوئے، وہ تو وہ بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے تقریباً ان 22-23 دنوں میں جب تک ہم پڑھتے رہے ہیں، روزانہ 3 نصاب استغفر اللہ کے ہم نے پڑھوائے، گھر کے بچوں سے، گھر کی خواتین سے، لوگوں سے، اہل خانہ سے، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بھائی خوش و خرم ہیں، اسپتال سے آ چکے ہیں، ٹانگ کٹنے سے بچ گئی، معذوری آنے سے بچ گئی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ ایک اور بھائی ہیں جو کہ دیار غیر میں کام کرتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، وہاں کے حالات آپ کو پتہ ہے، کینیڈا میں جابز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور جو لوگ بھی یہاں سے سہانے سپنے لے کر کینیڈا جاتے ہیں اور ان کو بہت ہی زیادہ دقت پیش آتی ہے۔ اب ان کو جاب نہیں مل رہی تھی، حالت یہ ہو گئی تھی کہ گھر والوں نے بھی پیسے، ظاہر پاکستانی کرنسی کا تو وہاں پہ کہنا ہی کیا ہے، ان کو نہیں مل رہا تھا، کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، یعنی کہ لوگوں سے مانگ کر کھانے کا گزارا بھی ان کا اس طریقے سے ہو چکا تھا۔ تو اچانک ان کو ایک دن ای میل موصول ہوا، یہ جو استغفر اللہ کی تعداد پڑھ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ میں جوش اور جنون میں آ کر میں نے 14,000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ پاک کام کرنا ہے تو بس کر دیں، میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال 14,000 کی تعداد بھی بڑی اچھی تعداد انہوں نے مینٹین کی۔ یہ انہوں نے کوئی 12-13 دن پڑھا ہوگا 14,000 کی تعداد میں۔ ان کو اپنی من چاہی نوکری، اس کا خود ان کے پاس کمپنی سے ای میل آیا، ٹیکنیکلی کوالیفائڈ تھے کیونکہ عام کمپنی جاب دے نہیں سکتی تھی، تو ان کا جو امپلائی تھا وہ کوئی جاپنیز تھا جو کہ اچانک اس کو کوئی ایمرجنسی ہوئی تو وہ جاپان واپس چلا گیا، تو ویکنسی ارائز ہوئی، ان کو بلایا گیا، شرائط طے ہوئی، سب کچھ ہوا، اور آج اب وہ فرماتے ہیں کہ میری تنخواہ کینیڈا کی کرنسی میں $4,500 ماہانہ ہے، $4,500 ماہانہ وہ کینیڈا میں کما رہے ہیں استغفر اللہ کی بدولت۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بچہ
جس کی عمر یعنی کہ 16-17 سال کی عمر، اور وہ جنات کی پوزیشن میں، یہ بڑا ہی ٹیکنیکل واقعہ، جنات کی پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ حالت یہ تھی کہ نہ یہ سوچ سکتے تھے نہ جاگ سکتے تھے، ہر وقت 2-3 آنکھیں ان کا پیچھا کرتی تھی، یعنی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کو کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے، ہر وقت ان کو واچ کیا جا رہا ہے، اور اس قسم کے ان کو خواب اور خوف کی کیفیت، روزانہ جکڑن، کچھ کام کرنے جیسے نہیں رہے، یہ بستر پہ تقریباً لگ چکے تھے۔ میں نے ان کے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ آپ استغفر اللہ کے نصاب کا ختم شروع کریں 70,000 دفعہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی 5 دن میں 70,000 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ تقریباً ان کو 4 نصاب انہوں نے کیے تھے کہ بچے کی حالت میں ایک غیر معمولی تبدیلی واقع ہوئی، اور جب انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، یعنی تقریباً انہوں نے پڑھائی کی ہے 3 مہینے 70,000 کے نصاب کی، آج وہ بچہ انٹرمیڈیٹ میں ہے، اور میٹرک اس نے بڑے فلائنگ کلر سے پاس کیا، فرسٹ ایئر بڑے اچھے کلرز کے ساتھ پاس کیا، مارکس کے ساتھ، اور اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری حالت تقریباً 80% درست ہو چکی ہے، جنات مجھے چھوڑ چکے ہیں۔ اس طرح کے کئی ہزار واقعات ہیں، ڈیلی واقعات مجھے ملتے رہتے ہیں، استغفر اللہ کی برکات کے، اس کے فیض کے۔ آپ کے پاس بھی اپنی کوئی سکسیس سٹوری ہے، کامیابی کی کہانی ہے استغفر اللہ کی، تو مجھے ضرور بتائیے، اور اپنی زندگی میں ڈیلی 7,000 مرتبہ اس استغفر اللہ کے ذکر کو لازماً شامل کیجیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے کیا کیا حکم و دولیاں ہو رہی ہیں، کیا ہم سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے استغفر اللہ پڑھ لینا، یقین مانیے اتنا کوئی اجر اور ثواب کا کام ہے، جس کی وجہ سے میں نے آڈیو بھی آپ لوگوں کے لیے پریپیئر کی ہے۔ اس آڈیو کو سنتے رہیے گا، یہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی آڈیو ہے، اس میں 7,000 مرتبہ استغفر اللہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ اس کو گاڑی میں چلا سکتے ہیں، آپ اس کو سونے سے پہلے سن سکتے ہیں، آپ گھریلو کام کرتے ہوئے سن سکتے ہیں، اپنے ہینڈ فری میں سن سکتے ہیں، اور اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہو، وہ یہ آڈیو تھوڑی دیر اگر سنیں گے رات کو سونے سے پہلے، تو انشاءاللہ بہت ہی گہری پرسکون نیند آئے گی، اور ساتھ ساتھ ان کا دن بھر کا استغفر اللہ کا جو کوٹا ہے 7,000 مرتبہ کا، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے پورا ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ آڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے تجربات سے آگاہ رکھا کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔